سوال: حدیث میں روپے کے بغیر کوئی چیز کام نہ دے گی کا کیا مطلب ہے؟ جواب: اس سے مراد ہے کہ آخری زمانے میں لوگوں کی دنیاوی ضروریات و لین دین مکمل طور پر دولت پر منحصر ہوگی۔ سوال: کیا اس کا مطلب ہے کہ رشتہ داریاں بھی دولت کی بنیاد پر ہوگی؟ جواب: جی ہاں، لوگ تعلقات میں بھی مال و دولت کو معیار بنائیں گے۔ سوال: یہ حدیث کس چیز کی نشاندہی کرتی ہے؟ جواب: یہ انسانوں کے دنیا پرستی میں غرق ہونے اور دین سے دوری کی نشاندہی کرتی ہے۔ سوال: کیا دولت آخری زمانے میں فتنہ بن جائے گی؟ جواب: جی ہاں، انسان دولت کے حرص میں دین و اخلاق کو بھول جائے گا۔ سوال: کیا یہ پیش گوئی آج کے زمانے پر صادق آتی ہے؟ جواب: جی ہاں، آج ہر چیز خرید و فروخت پر منحصر ہے، اخلاص کم ہوتا جا رہا ہے۔ سوال: اسلام میں مال کی اصل حیثیت کیا ہے؟ جواب: مال ایک آزمائش ہے، اصل کامیابی اس کے صحیح استعمال میں ہے۔ سوال: آخرت کے مقابلے میں مال کی کیا قیمت ہے؟ جواب: آخرت میں مال نہیں بلکہ ایمان و اعمال صالحہ کام آئے گے۔ سوال: اس حدیث سے ہمیں کیا نصیحت ملتی ہے؟ جواب: ہمیں دنیاوی مال پر غرور نہیں کرنا چاہیے بلکہ اسے نیکی میں خرچ کرنا چاہیے۔ سوال: کیا مال و دولت کو کمانا اسلام میں برا ہے؟ جواب: نہیں، مال حلال طریقے سے کمانا جائز ہے لیکن اس سے دل نہ لگایا جائے۔ سوال: آخری زمانے میں ایمان کا حال کیا ہوگا؟ جواب: ایمان کمزور ہو جائے گا اور لوگ دنیا کے پیچھے زیادہ دوڑیں گے۔ سوال: کیا حدیث میں دولت کی محبت کو بیماری قرار دیا گیا ہے؟ جواب: جی ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دولت کی حرص کو خطرناک بیماری کہا ہے۔ سوال: کیا آج بھی لوگ صرف پیسے والوں کی عزت کرتے ہیں؟ جواب: جی ہاں، زیادہ تر معاشرے میں دولت ہی عزت و رتبے کا معیار بن چکی ہے۔ سوال: کیا قرآن نے مال کی محبت کو خطرہ قرار دیا ہے؟ جواب: جی ہاں، قرآن کہتا ہے تمہیں مال کی محبت میں شدید ڈال دیا گیا ہے۔ سوال: کیا آخرت میں مال کا کوئی فائدہ ہوگا؟ جواب: نہیں، صرف وہ مال فائدہ دے گا جو اللہ کی راہ میں خرچ ہوا ہو۔ سوال: اسلام نے صدقہ و زکوٰۃ کو کیوں ضروری بنایا؟ جواب: تاکہ مال کی محبت کم ہو اور انسان آخرت کی تیاری کرے۔ سوال: کیا دولت کو امانت سمجھنا چاہیے؟ جواب: جی ہاں، دولت اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ سوال: آخری زمانے میں کیا لوگ دین کو چھوڑ کر دنیا کو ترجیح دیں گے؟ جواب: جی ہاں، دین کے بجائے دنیا ان کی سب سے بڑی ترجیح بن جائے گی۔ سوال: کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دولت کی کثرت کے فتنوں سے پناہ مانگی؟ جواب: جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے فتنوں سے پناہ طلب کی۔ سوال: کیا آج کے بینکنگ سسٹم میں بھی یہی کیفیت نظر آتی ہے؟ جواب: جی ہاں، ہر لین دین صرف پیسے پر ہی قائم ہے۔ سوال: کیا صرف مالدار ہی کامیاب ہے؟ جواب: نہیں، اصل کامیابی ایمان و اعمال صالحہ میں ہے۔ سوال: اس حدیث کا تعلق کن فتنوں سے ہے؟ جواب: دجال کے فتنے اور دنیا پرستی کے عام فتنوں سے۔
سوال: کیا دولت کے پیچھے دوڑنے سے برکت کم ہو جاتی ہے؟ جواب: جی ہاں، حرام مال میں کبھی برکت نہیں ہوتی۔ سوال: اسلام میں سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ جواب: ایمان اور قناعت سب سے بڑی دولت ہے۔ سوال: کیا آخری زمانے میں انسان لالچی ہو جائے گا؟ جواب: جی ہاں، وہ مزید مال چاہے گا، چاہے پہاڑ جتنا مال کیوں نہ ہو۔ سوال: کیا دولت کی محبت انسان کو گناہوں میں ڈال دیتی ہے؟ جواب: جی ہاں، یہ جھوٹ، دھوکہ اور ظلم کی طرف لے جاتی ہے۔ سوال: کیا دولت انسان کو غفلت میں ڈال دیتی ہے؟ جواب: جی ہاں، انسان آخرت کو بھول کر دنیا میں مگن ہو جاتا ہے۔ سوال: کیا آخری زمانے میں اچھائی بھی دولت کے بغیر بیکار ہوگی؟ جواب: دنیاوی معاملات میں جی ہاں، لیکن اللہ کے یہاں اعمال ہی قبول ہوگے۔ سوال: کیا آخرت میں مال کا حساب دینا ہوگا؟ جواب: جی ہاں، ہر انسان سے مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا پوچھا جائے گا۔ سوال: کیا دولت کے فتنوں سے بچنے کا طریقہ ہے؟ جواب: جی ہاں، قناعت، صدقہ اور آخرت کی یاد سے۔ سوال: اس حدیث کا خلاصہ کیا ہے؟ جواب: آخری زمانے میں دنیا پرستی بڑھ جائے گی، لیکن اصل کامیابی ایمان و نیک اعمال میں ہے، نہ کہ دولت میں۔